بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ان حالات میں جب سب انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، جن سیاسی جماعتوں نے انتخابات لڑنا ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، جن سیاسی جماعتوں کو انتخابات لڑوانا ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، جن کو یہ انتخابات لڑوا کر جنہوں نے تماشا دیکھنا ہے وہ بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ چاہے اس کے کہ ہر کوئی اس وقت اپنی تیاری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی فیلڈ پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، عدالتیں اپنے معاملات پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جہاں طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی نوک پلک درست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں، کچھ فیصلے ہونے ہی ہونے ہیں۔ توشہ خانہ کی میں نے آپ کو خبر دوپہر کو دی تھی کہ ریفرنس آ رہا ہے، اور اب وہ ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے، اور میں تو ایکسپیکٹ کرتا کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر ہوگا، لیکن بہرحال وہ آج ہی فائل کر دیا گیا۔ اور ٹائم لائن دیکھیں جی، الیکشن قریب ہے اور کیسز فائل ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف اوپر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انتخابات سے پہلے ہر حال میں عمران خان صاحب کو کچھ سزائیں دینی ہے۔ اگر کسی ایک کیس سے ان کو ریلیف مل گیا تو پھر دوسرے کیس میں ان کو سزا مل جائے گی، یعنی القادر بھی ہو گیا، توشہ خانہ بھی ہو گیا، ان ٹوٹل 3 ریفرنس تو نیب کے ہیں، باقی 9 مئی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، سیفر اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی ایک میں۔ سیفر میں عمران خان صاحب کی ضمانت کنفرم ہے، ڈیو ہے، 9 مئی کا عمران خان صاحب کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ توشہ خانہ بڑے سالڈ طریقے سے انہوں نے بنایا، جہاں الیکشن کمیشن سے اس کیس میں عمران خان صاحب کو نااہل کیا، وہیں نیب جو ہے وہ پرچیوں، رسیدوں اور اس کے سارے معاملات کے اندر وہ انوالو ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ریفرنس بھیج دیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریفرنس جمع کرا دیا۔ اب اس کے اوپر باقاعدہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوگا، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بشرا بی بی والا معاملہ انوالو ہے، ان کی گرفتاری سے متعلق بھی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کرنے، کم از کم یہ جو 30 تاریخ تک جو چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، 3 جنوری تک، اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہو گیا۔ ادھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ والے معاملے میں آپ کو پتہ ہے پولیس نے تردید کر دی ہے، اور لیکن اتنا میں بتاؤں، مجھے صبح عثمان ڈار نے خود میسج کیے تھے، وہ دونوں آڈیوز میں بھی بھیجی تھی جو ان کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی، ان کے 6 سالے بیٹے کو صد کوپ کیا گیا، یہ تمام آڈیوز انہوں نے مجھے بھیجی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میرا فرض بنتا تھا، میں نے کہا تھا میں اس چیز کو ٹیک اپ کروں گا، تو اس لیے عثمان ڈار سے گفتگو کرنے کے بعد میں اس معاملے کو ٹیک اپ کروں گا۔ کوئی باپ اس طرح نہیں بتاتا کہ میری ماں کے ساتھ کیسے ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے، اور پولیس نے جس طرح طاقت کا استعمال کیا۔ بہرحال پولیس نے اس سارے معاملے کی تردید، 6 سالہ بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ہاتھ پیر جوڑتا ہوں انکل نہ ماریں، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اس آڈیو کے اندر۔ خیر میں وہ اس وقت نہیں سنانا چاہتا، آپ سوشل میڈیا پہ کلک کریں تو مل جائے، لیکن میں اس پلیٹ فارم پہ وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا۔ تو اس معاملے پر خیر پاکستان تحریک کے سامنے سارے کیس کو مکمل طور پر ٹیک اپ کیا ہوا جی۔ عثمان ڈار منظر عام پر آ گئے، کیونکہ ایک عدد انٹرویو کے بعد وہ گراؤنڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے منظر عام پر آنے کے بعد کہا میں اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو خوب سنائی ہے، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی بالکل۔ وہ کہتے ہیں 8 فروری کو سیالکوٹ کی غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو جیتنا ہے۔ تو انہوں نے پورے سیالکوٹ کی عوام کو سیدھا غیرت کا واسطہ دے کے کہا کہ آپ کو غیرت مند ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، خود کہتے ہیں میں اس وقت کچہری چوک میں کھڑا ہوں، جو بھی مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے ادھر آ جائے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن ہاں میری جو والدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑیں گی، ٹھیک ہے۔ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ عثمان ڈار نے جو پروگرام کیا اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے کا یا سیاست چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا جی میں ادھر کھڑا ہوں۔ آج حد ہو گئی تھی نا، ان کے بیسیکلی عمر ڈار کو، بھائی کو، یہ کزن ہیں جو بھی ہیں، ان کو لینے کے لیے آئے تھے پولیس والے، انہوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، نہ عمر ڈار نے، صرف عثمان ڈار نے کیا۔ تو بہرحال وہی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ آف ڈسگائز ہو گیا۔ یہ چھاپا بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں گیا جی، یہ چھاپا بھی عثمان ڈار کے حق میں گیا جی، اور بہرحال اس چھاپے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی یار، کوئی طریقے سے کام کرے، کیا ہو گیا ایسے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ سمپتیز مزید ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے ظاہری بات ہے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، ٹکٹ کی تقسیم کے معاملات ہیں، بہت سے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، بہت سے ہیں، تو اس سلسلے میں ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس وعدے پر ظاہری بات ہے ان کو پورا جسے کہتے ہیں قیمت بھی ڈالنی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے انہوں نے مشاورت کے لیے نا لیول پلینگ فیلڈ کے اصول کے تحت
الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا کہ ہمیں ٹکٹوں کی تقسیم پر عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے، ہمیں ملاقات کرنے دی جائے، ہمیں مناسب وقت درکار ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب نے تو صبح ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو دستاویز تک لانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری فائلیں تک ہمیں پوری لے کے نہیں جا سکتے، کیسز کی سنوائی کے لیے تو ہمیں کیسے اندر جانے دیا جائے گا، انہوں نے کہا کاغذ تک لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا اس سلسلے میں آپ درخواست دیں اور ہم صاف شفاف الیکشن کرانے کے وعدے پر قائم ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن نے درخواست مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں مناسب حکم جاری کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے، ان کے وکلاء کی ٹیم کو ملاقات کے لیے، تاکہ وہ ٹکٹوں کے حوالے سے ان سے مشورہ کر سکے، بانی چیئرمین سوری۔ ادھر پریڈکشن تھی، سرپرائزز فیکٹر بھی ہیں، بہت سی چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا، تو وکٹیں گریں گی اور وکٹیں گرنے کے بعد جو نگران حکومت اس کی شکل ہی بالکل مختلف ہو جائے گی۔ تو ایک پریڈکشن میری درست ہوئی، سرفراز بگٹی صاحب والی، دیکھیں وہ نگران حکومت سے کیسے گئے، بلوچستان کی نگران حکومت کے تو کئی وزراء ریزائن کر گئے، بھی کچھ اور نے بھی آنا ہے، تو نگران حکومت کی شکل بدل رہی ہے جی۔ اور اب احد چیمہ جو مشیر خاص تھے انوار الحق کاکڑ صاحب کے، جن کو ایک خاص وجہ سے پلیس کر کے رکھا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹانے کا حکم دے دیا جی۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی ہم نے حکم دیا تھا لیکن اس پہ تعمیل نہیں ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جانا ہے، کم از کم شو تو کرنا ہے نا کہ جناب بیلنس ایکٹ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، تو وہ بیلنس ایکٹ تھا جس کو دکھایا جی، احد چیمہ کو ہٹایا جی۔ بہرحال دیر سے صحیح درست فیصلہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ احد چیمہ گزشتہ حکومت کے ساتھ رہے، وہ آنے والے انتخابات میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی انہوں نے اثاثے جمع نہیں کرائے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن میں، بھائی جس بندے نے 3 مہینے حکومت کر لی، اس نے جس طرح اثر انداز ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ طاقتور لوگ اثر انداز ہوں گے، ایک وزیر سے زیادہ طاقتور لوگ اثر انداز ہوں گے۔ ایسی شرم آنی چاہیے کہ سب چیزیں ہماری، ہاں فواد اسد فواد کا معاملہ بھی زیر غور ہے، اس کو 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ بھی جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ بھی جائیں گے۔ ادھر ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ درخواست پہنچ گئی جی، اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے مل کر جی الیکشن کمیشن پر الزامات کی بارش کر دی ہے۔ نہ صرف بارش کی ہے بلکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رازا سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ جو 2 اہم ترین مدعے انہوں نے پیش کیے ہیں، انہوں نے کہا سکندر سلطان راجا کے زیر سربراہی پاکستان میں انتخابات کرانے پر ہم تحفظات رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کونسل کر رہی ہے، اور حلقہ بندیوں پر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنا پر کے باوجود یہ ہونا ان کو اچھا خاصا وقت دیا گیا تھا۔ وہی جو صبح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تحف کا مقام ہے الیکشن کمیشن کے لیے، کتنا پیسہ دے کے بھی مطمئن نہیں کر سکے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نمائندوں کو، اتنا مال کھانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں کر سکے، 5 سال تنخواہیں لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں کر سکیں گے، اور انتخاب میں سوال یا نشان ہوں گے کہ جس کو حق تھا وہ اس کو نہیں مل سکا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا حلقہ بندیوں پر اختلاف ہیں، بہت بڑا الزام لگایا جی، نے کہا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا نے اپنے آبائی حلقے جہلم میں 13 لاکھ کی آبادی پر قومی اسمبلی کی 2 نشستیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جبکہ وزیر آباد میں 13 لاکھ کی آبادی پر 1 نشست رکھی ہے، تو اپنے علاقے کے لوگوں کو مستفید کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پھر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا تعلق ہے ہی سرگودا سے، جہلم سے نہیں ہے، انہوں نے مکمل طور پر تردید کی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہم اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں جنہوں نے الیکشن کرانا ہے اب ان کے تماشا دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔